اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں یہ بھی عقیدہ ہونا چاہیے کہ اللہ کا جو کلام ہے وہ آواز سے پاک ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کا کلام کی آواز نہیں ہے، ہم جو کلام پڑھتے ہیں اس کی آواز ہے، لہذا اللہ کا کلام آواز سے پاک ہے۔ اور یہ قرآن عظیم اللہ رب العالمین جس کو ہم اپنی زبان میں تلاوت کرتے ہیں، اس کو مصحف میں لکھتے ہیں، اسی کا کلام قدیم بلا صوت ہے، یعنی جو ہم پڑھتے ہیں وہ تو قدیم ہے، پر جو ہم لکھتے ہیں یہ حادث ہے۔ اسی طرح ہمارا پڑھنا لکھنا، یہ آواز، یہ سب حادث ہیں، یعنی ہمارا پڑھنا بھی حادث ہے اور جو ہم نے لکھا ہے وہ بھی حادث ہے، لیکن جو لکھا ہے وہ ہے قدیم، ہمارا جو لکھنا ہے وہ حادث ضرور ہے، لیکن جس کو ہم نے لکھا ہے وہ قدیم ہے، یعنی اللہ کا کلام، کیونکہ اللہ کی صفت میں سے ہے۔ اور اسی طرح ہمارا سننا بھی حادث ہے، لیکن جس کو ہم نے سنا ہے وہ اللہ کا کلام ہے، وہ حادث نہیں، وہ قدیم ہے۔ اسی طرح جس کو ہم نے حفظ کیا ہے اللہ کے کلام کو، ہمارا حفظ کرنا بھی حادث ہے، یعنی آپ نے دیکھا ہوگا کئی حافظ ہوتے ہیں جو قرآن یاد کرتے ہیں لیکن بعد میں انہیں بھول جاتا ہے، تو حادث وہی ہوتا ہے جو بعد میں بنے اور پھر ہمیشہ باقی نہ رہے بلکہ وہ ختم ہو جائے۔ تو جو حفظ ہم نے کیا ہے وہ حادث ہے، پر جو حفظ کیا ہے وہ اللہ کا قرآن ہے اور وہ قدیمی ہے۔ تو اس لیے یہ عقیدہ ہونا چاہیے اللہ تعالیٰ کا جو کلام ہے وہ قدیم ہے، لیکن جب ہم اس کو پڑھتے ہیں، اس کو لکھتے ہیں، اس کو یاد کرتے ہیں، تو اس طرح ہمارا لکھنا، ہمارا پڑھنا، ہمارا سننا، ہمارا بولنا آواز کے ساتھ، یہ تمام حادث ہے۔ لیکن جو ہم سن رہے ہیں، جو بول رہے ہیں، جو لکھ رہے ہیں، جو یاد کر رہے ہیں، کیونکہ وہ اللہ کا کلام ہے، تو اللہ کا کلام اللہ کی صفت ہے اور یہ قدیم ہے۔ جو اس کو حادث مانے وہ بھی گمراہ ہے۔